مہدی کر دینا چھوڑ ٹھیک ہے مطمئن ٹھیک ہے انہوں نے قابو کر لو تھوڑی دیر میں ٹھیک ہے بسم اللہ ٹھیک ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت پاک زاران دشمن لعنت برائے خشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات استغفر اللہ ربی واتوب الیہ استغفر اللہ ربی واتوب استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اللہ الرحمن ظالم اور مظلوم کا ہو جا بیمار کا ظالم اور مظلوم کا ہو جا بیمار کا مسلمانوں آج بھی ہے ضرورت امام حسین کی صلوات صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم صلوات سادات مومنین عزاداران مظلوم کربلا بی بی کے اس دکھی دن کے موقع پر سب سے پہلے تو امام زمانہ اجل اللہ فرجہ اور آپ سب عزاداروں کی خدمت میں بی بی کے دکھوں کی اور دکھ بھری شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں ایک ایک سانس آپ کا عبادت میں شمار ہو میرے ذمہ یہاں ایک پیغام وہ پیغام ہے درد دل اور مشورہ درد دل اور مشورہ بسم اللہ درد اگر اپنے دل میں آپ محسوس فرمائیں گے تو میرے ساتھ سفر ضرور کریں گے مشورہ اچھا لگے تو قبول فرمائیے نہیں تو میری طرف پلٹا دیجیے تھوڑا سا مجھے تیز چلنا پڑے گا لیکن بہرحال جو جزیات میں آپ کی خدمت پیش کروں ان کو ذہن میں محفوظ ضرور کرنا ہے ایک دفعہ بآواز بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم مذہب شیعہ امامیہ اثنا عشریہ بحمد اللہ تعالی خیر البریہ ہے اور خیر البریہ ہی رہے گا مذہب شیعہ نے انفرادی نہیں حکومتوں کے ظلم برداشت کیے تلواروں کی دھاروں کے نیچے سے نکل کر یہ محکم مدلل اور مؤید بالقرآن واقوال معصومین علیہ السلام مذہب حق کا ہم تک پہنچا ہے
دور کی بات نہیں، ابھی 4-5 دن پہلے سعودی عرب میں مدینے کے بازار میں ایک باحجاب مستور ٹیکسی میں بیٹھی ہے، اس کی گود میں 6 سال کا بچہ ہے جس کا نام زکریا ہے، اور بی بی نے جو ہی بیٹھی ہے تو بی بی نے ایک چھوٹی سی دعا پڑھی اور ساتھ ہی پڑھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ درود کی آواز ڈرائیور نے سن لی، اللہ جانے اس کے اندر کون سا خون تھا، اس نے یہ شیشے میں دیکھا، انت شیعہ، تو شیعہ ہے؟ وہ کہہ دیا نام، ہاں شیعہ ہوں۔ نہ جانے اس کے اندر کتنا غصہ آیا، اسے کتنا تیش آیا، اس نے گاڑی روکی، ساتھ ہی ایک دکان کا شیشہ توڑ کر اس شیشے سے اس ماں کے سامنے اس کی 6 سالہ بچے کو پس گردن ذبح کر دی۔ پس گردن ذبح کر دیا، بازار سب دیکھ رہا تھا، ماں تڑپتی رہی، کسی نے کیا سننا تھا۔ ہم اتنے اس عزاداری کے دن حکومت سعودیہ کے سامنے احتجاج کرتے ہیں کہ اپنے آئین کے مطابق القتل بالقتل کو مد نظر رکھ کے اس ظالم اور سفاک اس قاتل کو، جس نے ماں کے سامنے ایک متوکل کی تاریخ دہرائی، کربلا کی تاریخ دہرائی، اور اگلے جملے پہ آپ کو دیں گے جس نے 7 ربیع الاول کی تاریخ بھی دہرائی۔ لیکن 7 ربیع الاول چونکہ اس وقت آپ کے ذہن میں نہیں ہے، 7 ربیع الاول وہ دن تھا جس دن بی بی کے دروازے پر آگ لگی، وہ بھی مدینے کی بات ہے، یہ بھی مدینے کی بات۔ تو یہ اشارہ آپ سمجھ گئے، حکومت سعودیہ سے احتجاج کرتے ہیں تو سفاک کو اس قتل کے بدلے میں اس کا سر قلم کیا جائے۔ یہ ایک میں نے مثال دی ہے تازہ، لیکن میں آپ کو اور پیچھے لے جانا چاہتا ہوں کہ ہمارے مذہب نے کتنے مشکل دور گزارے ہیں۔ صدام ملعون کی حکومت میں خاندان جناب سید محسن حکیم علیہ مقامہ اور خاندان جن سید باقر صدر اور ان کی ہمشیرہ شہیدہ پر جو ظلم اٹھائے گئے تھے، ان کے خون کی خوشبو اب بھی نجف اشرف میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے اپنا خون دے دیا، لیکن مذہب شیعہ کی حقانیت پر کیے ہوئے ہر حملے کا جواب دیا۔ ان کے عظیم تصانیف گواہ ہیں جن سے الماریاں بھری پڑی ہیں۔ اس سے اور پیچھے چلے جاؤ تو امام زمانہ اجل اللہ فرجہ کی غیبت سے لے کر اس کے بعد مذہب شیعہ نے میں کتنی عظیم سے عظیم تر شخصیات دنیا میں آئیں جو علم کا پہاڑ تھی، اور انہوں نے مشکل ترین دور میں زہد، تقوی، تقدس، علم، قلم، گفتار، سیرت، روحانیت، عبادت، ریاضت، مخالفین سے تحریری اور تقریری مناظرے اور لاجواب تصنیفات لکھ کر اور ان کی سزا میں سر کٹا کٹا کر یہ مذہب ہم تک پہنچایا۔ جناب آقا سید محسن الحکیم اللہ مقامہ، جناب آقا سید ابو القاسم الخوئی اللہ مقامہ۔ اب یہاں سے تھوڑا سا درد شروع ہو رہا ہے، درد دل تو شروع ہو رہا ہے۔ یہاں تک مرجعیت مذہب کا تقریباً ایک رہی، اور اس مذہب کے موقع اصول و فروغ کی طرف کوئی بھی بری آنکھ اٹھا کر نہ دیکھ سکا۔ اور پھر جناب آقا سید خمینی نے اللہ مقاموں نے بہت ہی عظیم سے عظیم علمی شخصیات کی قربانیوں سے مذہب شیعہ کے علم کو پورے جہان میں بلند کیا، سبحان اللہ، اور انہوں نے دنیا سے منوایا کہ ایسے ہوتے ہیں شیعہ۔ ہمارے برے صغیر میں بھی کتاب کاک الحق جناب آغا نور اللہ شوستی نے تصنیف فرمائی، اس پر حاشیہ جناب آغا شہاب الدین مرشی نے لکھا، اور اس کتاب کاک الحق کو 4 چاند لگا کے کئی جلدوں میں شائع کیا۔ فرق النجات فی الامامت والصلاۃ،
یہ بھی برِ صغیر میں ہمارے علاقے پنجاب میں لکھی گئی. ان کے مصنف تھے جناب حافظ علی محمد اعلی مقام اور حکیم امیر الدین. یہ دونوں حنفی مذہب رکھتے تھے اور مناظرہ کر کے اگر میرے اصحاب سے کام کر رہا ہے تو انہوں نے فارسی میں جناب عبدالعلی ہروی کے ساتھ 10 دن مناظرہ کیا تھا اور پھر آخر مذہب حق کا قبول کیا اور انہوں نے فلک النجات کتاب مرتب فرمائی. ایک کتاب شاہ عبدالعزیز دہلوی دیوبندی نے تحفہ اثنا عشریہ کے نام سے تحریر کی جو مذہب شیعہ کے خلاف لکھی گئی تھی. اور کمال ہے، اعجاز سمجھو، کرامت سمجھو، اللہ کی طرف سے تائید سمجھو، اہل بیت کی طرف سے توفیق سمجھو. ادھر تحفہ اثنا عشریہ لکھی جا رہی تھی، ادھر اس کا جواب لکھا جا رہا تھا. جو کچھ سبب اللہ نے پیدا کیا کہ جو کاتب اس کی وہ کتاب لکھتا تھا وہ اس کی وہ جو تحفہ اثنا عشریہ کے مؤلف لکھتے تھے وہ شام کو نام یاد کر لے جناب میر حامد حسین موسوی لکھنوی ہندی کے پاس پہنچا دیتا تھا. جب تحفہ اثنا عشریہ کتاب تحریر ہو گئی ادھر 12 جلدوں میں ابقات الانوار فی مناقب الائمۃ والاطہار کے نام سے اس کا جواب تحریر ہو چکا تھا. اور بالکل جس دن تو اثنا عشریہ شائع ہوئی اسی دن ہی اس کی وہ جوابات بھی شائع ہو گئے. مصعب علم کے پہاڑ اور محافظان مذہب حق کا باری باری کوئی ظلم و ستم سے اور کوئی طبی موت سے جنت الفردوس تشریف لے گئے. یہ میری باتیں نوجوان طبقہ ضرور سنیں، بزرگوں کے لیے دہرائی ہوگی. پھر دور آ گیا لکھنوی اور دہلوی صاحبان علم و فضل کا. انہوں نے بھی اپنے اپنے انداز میں جہاں ان کے نام نہیں گنوائے سکتے، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ ایک پہاڑ تھا. جناب علامہ رشید ترابی، جناب اظہر حسن چیتی، ان لوگوں کے نام نہیں گنوائے جا سکتے. انہوں نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے انداز میں عظمت معصومین علیہ السلام کو آسن انداز میں پیش کیا اور مخالفین کے حملوں کا لفظ بلفظ جواب دیا. وہ باری باری دائی اجل کو لبیک کہہ کر راہی جنت ہو گئے. اپنے جملہ مکمل نہیں کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے بعد اب یہاں سے درد شروع ہو رہا ہے اور مشورہ بھی اس سے آگے آئے گا. ان کے بعد اب تقریباً 50-60 سال سے جو دور شروع ہوا اس میں اس مذہب حق کے صاحبان علم و خطابت، اہل قلم اور اہل منبر اتنے اختلاف و انتشار کا شکار ہوئے جس کی حد نہیں. اور ہمارے گھر میں ہی وہ جنگ شروع ہوئی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. اور اب تو اس موقع میں مدلل مذہب پر غیر لوگ ہنس ہنس کر تالیاں بجاتے ہیں اور بربلا کہتے ہیں کہ شیعوں کو چھوڑو، جو خود اپنے اندر کے اختلافات کی جنگ میں اپنی موت مر جائیں گے. ان کو تو ابھی تک نہ اذان درست ہوئی ہے، نہ ان کی نماز درست ہوئی، نہ عقیدہ درست ہوا ہے اور نہ نظریہ درست ہوا ہے. بالخصوص پاکستان کا، میں سپیکر کہہ رہا ہوں، بالخصوص پاکستان کا ہر ایک بندے کا اپنا اپنا مذہب ہے اور اپنا اپنا عقیدہ ہے. یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جاگو جاگو، غور کرو. جلو موڑ لاہور میں سادات بنی امیہ، سادات بنی سادات بنی امیہ اکیڈمی کھل گئی ہے اور سیدنا، اگلا جو لفظ وہاں لکھا ہے وہ میری زبان پہ آ نہیں سکتا، وہ اس کو چھوڑ رہا ہوں، سمجھ جائیں گے آپ. مروان ابن الحکم کے نام پر کتاب شائع ہو چکی ہے جس کے ٹائٹل میں نے خود دیکھا ہے، نیلے رنگ کا ٹائٹل ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، وہ شائع ہو چکی. تو میری گزارش ہے، آئے علم و خطابت کے دعوے داروں،
ذرا اس طرف بھی توجہ فرمائیں. ہم نے اپنے اساتذہ کا وہ دور دیکھا ہے جو ایسے ایک جملہ بھی پڑھ لیتے تھے تو جب تک رات کو اس کا جواب نہیں لکھ لیتے تھے وہ سونا حرام سمجھتے تھے. ہمارے اس وقت معزز خطبہ کی حالت کیا ہے؟ ایک دوسرے کا منبر پر گریبان پکڑا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو غالی، مقصر، مشرک اور حرام زادہ تک کہا جا رہا ہے. عجیب سے عجیب الفاظ میں ایک دوسرے پر طنز و اعتراض کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نئے نئے انداز میں ایک دوسرے کو چیلنج کیا جا رہا ہے. یہ سب کچھ براہ راست سارے جہان کو دکھایا جا رہا ہے. اختلاف پہ اختلاف کو ہوا دی جا رہی ہے. یہ ہے وہ حقیقت حال جو سب پر عیاں. اب گزارش یہ ہے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، ایک شیعہ ہونے کی حیثیت سے درد دل میں جو محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے، آپ پہنچائیں سنیں کہ شیعوں نے علی علیہ السلام ملک پاکستان میں ولایت علی علیہ السلام اور عزاداری مظلوم کربلا علیہ السلام کے خلاف کسی بھی انداز میں کوئی اعتراض اور تنقید برداشت نہیں کر سکتے. نعرہ حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں اپنے اطمینان قلب کے لیے پھر کہنا چاہتا ہوں، سنو کہ پاکستان میں کوئی شیعہ نہ ولایت علی علیہ السلام کے خلاف کچھ سن سکتا ہے، نہ عزاداری مظلوم کربلا کے خلاف کچھ سن سکتا ہے، نہ خلاف برداشت کر سکتا ہے. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں سن سکتے، نہیں سن سکتے، نہیں سن سکتے. تقریباً 50 سال سے درد شروع ہو رہا ہے، یہاں درد شروع ہو رہا ہے. تقریباً 50-60 سال پہلے ایک صاحب تحقیق نے ایک تحقیق سے یہ موضوع شروع کیا اور 60 سال سے ہی اس پر دونوں طرف سے تقریر و تحریری جنگ جاری ہے. اور سب جانتے وہ جنگ اب کہاں پہنچ چکی. جس نے اشہد ان علی ولی اللہ کو اذان و اقامت میں بدعت یا حرام لکھا، وہ پورے جہان کی کسی شیعہ مسجد سے، چاہے پاکستان کی ہو، چاہے ایران کی ہو، چاہے عراق کی ہو، کسی پاکستان کی شیعہ مسجد کے اذان سے اس کلمہ حق کو نہیں نکلوا سکا. میں لفظ بدل کے نہیں کہہ سکتا، آپ الفاظ کے ساتھ چلتے ہیں. کسی اذان، کسی مسجد، پاکستان کے جہان میں چلے جاؤ، کسی مسجد سے جو شیعہ مسجد ہے اس کی اذان میں کہا جائے گا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. اذان سے کوئی نہیں نکلوا سکا. لکھا تو گیا، نکلوایا نہیں جا سکا. اس کے بعد اور تشہد نماز میں شہادت ثالثہ کا ذکر تو یہ بھی سب سمجھ اور جان چکے ہیں کہ جو نماز میں شہادت ثالثہ کا اظہار کر رہے ہیں انہیں قتل بھی کر دو تو وہ شہادت ثالثہ کا ذکر نماز میں کریں گے. قتل بھی کر دو تو وہ اس کا اظہار نماز میں کریں گے. وہ شاد سال ذکر نماز میں ادا کریں گے اور حتماً کریں گے. وہ اس کے خلاف سننے کو تیار ہے. سب کہیں سننے کو تیار. ان کے پاس شواہد بھی ہیں، ان کے پاس دلائل بھی ہیں، ان کے پاس فتاوی بھی ہیں. اور جو منکرین اظہار شہادت ثالثہ در نماز ہیں وہ رکوع، سجدہ، قنوت میں تو کسی نہ کسی طرح سے نماز میں
جناب علی علیہ السلام کا نام، ذکر امام زمانہ اجل فرجہ اگرچہ دعائی انداز میں ادا کر لیں گے، لیکن تشہد نماز میں اشہد ان علی ولی اللہ برداشت نہیں کریں گے۔ دعائے قنوت میں دعا امام زمانہ اللہم کن لولیک الحجت بن حسن، یہ تقریباً معمول ہے شیعہ کا، مطلب ہے کہ نماز میں امام زمانہ کا نام لیا جا رہا ہے۔ میں نے خود مسجد مقدس میں حرم امام رضا علیہ السلام میں دوران نماز سنا تھا، بعد جماعت نماز ہو رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ نماز پڑھانے والی ہستی کہاں کھڑی ہے، کوئی پچھلی صف میں تھا۔ دوران نماز میں نے سنا تھا کہ حالت رکوع میں، رکوع کی حالت میں تسبیح رکوع کے بعد سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے بعد انہوں نے رکوع میں پڑھا تھا اللہم زد فی قلوبنا ولایت علی ابن ابی طالب۔ حالت رکوع میں پڑھا گیا جی، نام علی علیہ السلام لیا گیا۔ یہ کل کی بات ہے، ابھی ہفتہ نہیں گزرا، جناب عباس علیہ السلام کے کربلا معلّہ کے حرم میں جو محترم ہستی جماعت کراتی نماز کی، وہ لاہور تشریف لائے تھے، لاہور تشریف، اور دو جگہ پر انہوں نے نماز پڑھائی، ادارہ منہاج الحسین میں بھی اور جامعۃ المنتصر میں بھی۔ جاؤ ان سے پوچھ لو جنہوں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی تھی، انہوں نے نماز کے آخری سجدے میں، نماز واجبہ کے آخری سجدے میں پڑھا تھا اللہم ارزقنا شفاعت الحسین علیہ السلام۔ یوم الورود، یہ الفاظ زیارت روز عاشور کے۔ جناب علی، اتنی تحریر سے میرا مقصد صرف یہ ثابت کرنا ہے کیا کہ جو تحقیق کر کے، جو شخص تحقیق کر کے یا کسی سے سن کے یا مطالعہ کر کے جو نظریہ قائم کر چکا ہے، وہ مرتے دم تک اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا، چاہے کچھ ہو جائے وہ اس پہ قائم۔ یعنی جو نظریہ جس نے قائم کر لیا ہے، آپ سب کہیں وہ اس پر۔ اس کے بعد دوسری مثال میرے پاس ہے، وہ ہے مسئلہ تقلید۔ مسئلہ میں بھی جو جس نظریے پر قائم ہو گئے وہ اسی پر قائم ہے اور رہے گا۔ مثلا جو تقلید کے حق میں نہیں ہے، جو اگر تھوڑا سا ذہن آپ کا ادھر ادھر ہو گیا تو جو جملہ سمجھ نہیں آئے گا، جو تقلید کے حق میں نہیں ہے، اگر ان سے پوچھا جائے بھائی تم تقلید کے خلاف کیوں ہو، تو وہ سامنے سے سوالات کی بچھاڑ کر دیتا ہے۔ وہ سوالات میں آپ کو سناتا ہوں۔ نمبر ایک، وہ پوچھتے ہیں کس کی تقلید کریں؟ ابھی میں نے جملہ مکمل نہیں کیا، سوال کیا کرتے ہیں؟ کس کی تقلید کریں، کیونکہ صاحبان رسالہ کثیر تعداد میں ہیں۔ صاحبان رسالہ سے مطلب میرے کہ توضیح اور مسائل لکھنے والے، وہ کثیر، کس کی تقلید کریں؟ نمبر دو، دوسرا سوال کرتے ہیں، پہلے کہتے تھے کہ عالم کی شرط ہے، میں تقلید اس کی کرو جو عالم ہو، اب اس شرط کو بھی ختم کر دیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے جس کی چاہے تقلید کر لو، جس میں تمہارا دل مطمئن ہو جائے تقلید کر لو۔ تیسرا سوال، جو کہتے ہیں عالم کی شرط ہے، تو پھر اس پر رک جاتے ہیں کہ اتنے صاحبان علم میں سے عالم کو کیسے ڈھونڈا جائے۔ ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ ہم چمادی کے نیست، ہم بڑے ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم بڑے ہیں، سبھی کہتے ہیں کیسے امتحان لیا جائے۔
عالم کو تلاش کرنا مشکل ہے تو ہارے پھر جناب عالم کی تلاش ممکن نہ ہوگا، ممکن نہیں ہے تو پھر تقلید کس کی کریں؟ چوتھا سوال پھر وہ کہتے ہیں کہ صاحب فتویٰ خطا بھی کر سکتا ہے. صاحب فتویٰ کر سکتا ہے، جس سے خطا کا امکان ہو اس کی تقلید کیسے؟ یہ میں اس کے سوالات دہرا رہا ہوں جو تقلید کے حق میں نہیں ہے. پھر کہتے ہیں صاحبان کہتے ہیں صاحب فتویٰ بدل سکتا ہے، تو جب فتویٰ بدل سکتا ہے تو پھر اس کی تقلید کیسے؟ تو اس مرحلے پر آ کر پڑھا لکھا آدمی جو ہے نا اس کو تو شاید قائل کیا جا سکے گا دلائل سے، اصول فقہ سے یا علم کلام سے، لیکن سادہ ذہن بندہ جو ہے وہ اتنا متحیر اور سرگردان ہوتا ہے جو کسی دلیل سے بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا. اور یہ میں وہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں جو میرے ساتھ ہو چکی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں. اور جو تقلید کے حق میں وہ کہتے ہیں کہ جب تک تقلید نہ کی جائے عملی بیکار ہے. کوئی نہیں سمجھا سکتا کہ یہ اتنا تشدد کیوں ہے اور کس دلیل سے. جب کسی صاحب فتویٰ پر اطمینان قلب نہ ہو تو تقلید کیسے؟ اور معاف کرنا یہ اب دکھی بات ہے اور ہے حقیقت کو انکار نہیں کر سکتا. شاہ جی بسم اللہ مولانا یہ مجھے باتیں اس طرح ادھر نہیں کرنی چاہیے، بات جاری رکھنا چاہیے. معاف کرنا خود صاحبان رسالہ بھی ایک دوسرے کے بارے میں جو رائے رکھتے ہیں، یہاں وہ ظاہر نہیں کرنا، جو ایک دوسرے کے خلاف رائے رکھتے ہیں وہ بھی جناب منظر عام پر آتی رہتی ہیں. وہ بھی ایک دوسرے کو کے بارے میں لیسا بشے کی رائے رکھتے ہیں. میں خود اس کا گواہ ہوں، میں نے خود ان کانوں سے ایک صاحب فتویٰ کے منہ سے سنا تھا. یہ صاحب فتویٰ تشریف فرما ہے، وہ دوسرے صاحب فتویٰ کے بارے میں فرما رہے تھے. میں اس کا گواہ ہوں، قیامت کے دن بھی یہ بتاؤں گا، امام زمانہ کے سامنے کہوں گا کہ یہ بھی صاحب فتویٰ ہے، وہ بھی صاحب فتویٰ ہے. جو لفظ استعمال ہوتا ہے میں خود نہیں کر رہا، یعنی یہ بھی مجتہد ہے، وہ بھی مجتہد ہے، اور یہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جس نے یہ کہا ہے اگر وہ میرے سامنے آئے تو میں اس کے منہ پر تھپڑ ماروں. میں نے خود سنا ہے. تو لو جی اب فرمائیے، میں نے تو محتاط الفاظ عرض کیے، معاف کرنا اس سے کہیں آگے تک بھی صاحبان رسالہ کو کہا اور لکھا جاتا ہے جس سے پڑھ کر اور سن کر ندامت کا پسینہ آ جاتا ہے. آپ کے سامنے بھی آتی رہتی ہے. اور ایک صاحب رسالہ نے تو کمال کر دیا، سناؤں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے رسالے پر عمل کر لو تو میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں. واہ واہ کمال ہے. یہ زمانہ تو صرف معصوم ہی دے سکتے ہیں. یہ 18 صفحے ہیں اور میں 5ویں صفحے پر پہنچا ہوں. مجھے آخر تک پہنچنے دینا، مجھے پہنچنے دینا، خدا را پہنچنے دینا. یہ مجھے درمیان میں رکنا نہیں چاہیے تھا. خیر، تو گویا وہ خود معصوم اور ان کا رسالہ الہامی ثابت ہو گیا. اللہ مانو سی. اور یہ بھی لکھنے میں مجھے کوئی جھجک نہیں. اب اس جملے کو بھی سمجھنا، میں آپ کے سامنے وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو آپ کے سامنے موجود ہیں. جو کہتے ہیں کہ تقلید ضروری نہیں ہے وہ بھی اس نظریے میں خود کسی کی تقلید کر رہے ہیں. بات واضح نہیں ہوئی؟ وہ بھی کوئی کتاب کا حوالہ دے گا نا، یہ دیکھو کوئی حوالہ دے گا نا، اس حوالے کی وجہ سے میں تقلید کا قائل نہیں ہوں. تو اس نظریے کو قائم کرنے میں بھی وہ کسی کا مقلد ہو رہا ہے. چلیے اس کو سمجھتے رہنا. مترجم اعلیٰ تحریر سے یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ذی شعور عقل سے رکھنے والا یہ سمجھ لے کہ جو جس نظریے پر قائم ہے وہ کسی بھی طرح اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہے. یہ جملہ پھر کہوں گا یہ 2 مثالیں دے کر. کیا میں نے کہا ہے کہ جو نظریہ جو قائم کر چکا ہے وہ اس سے ہٹنے کے لیے
ذرا بلند کہو. لو جی آؤ اب میں عرض کرتا ہوں. میرا سوال ہے کس سے؟ مدارس میں تشریف فرما ہر محترم مدرس، ہر ذی وقار خطیب، ہر محترم ذاکر اہل بیت، ہر عزادار، ہر ماتمی، ہر بانی مجلس خدا را سوچے اور مجھے بتائے کہ کیا یہ جنگ اسی طرح جاری رہے؟ نہیں. کیا یہ جنگ جاری رہے؟ عظیم اور پروقار شیعہ قوم گروہوں میں تقسیم ہوتی رہے؟ سپیکر پر سارے جہاں کو برملا زور خطابت سے ایک دوسرے کو کہا جائے کہ فلاں یہ ہے فلاں وہ ہے، اور لفظ حرامی تک ادا کرنے میں جھجک نہ آئے؟ تو خدا را سوچو اور مجھے بتاؤ کہ اس طرح ہماری آنے والی نسل حقیقی مذہب شیعہ کہاں سے تلاش کرے؟ ہمارا تعلیم یافتہ نوجوان جب کسی خطیب سے کچھ سنے گا اور کسی خطیب سے کچھ سنے گا تو وہ کیا نتیجہ نکالے گا؟ مدبانہ گزارش ہے. اب میری گزارشات شروع ہو رہی ہیں. اس میں پہلے مدارس دینیہ، پھر خطبہ، پھر بانیان، پھر سادات اور پھر ماتمی. اگر آپ اجازت تھوڑا تیز رفتاری اختیار کر لوں، اسی انداز سے ذرا بات بتانی پڑے گی، تھوڑا سا اختصار بعد میں کر لیں. مدارس دینیہ یقیناً مرکز. بیٹا مدارس دینیہ یقیناً کوئی خطیب ہے یا ذاکر، کوئی جتنا بھی صاحب علم ہے، اس کی ابتدا مدرسے سے ہی ہے. اس نے جس سے پڑھا ہے، اس نے جس سے پڑھا ہے، آخر میں مدرسہ ہی آئے گا جہاں سے وہ پڑھ کے نکلے ہیں. وہ مدرسے کی عظمت افادیت ضرورت سے انکار نہیں کر سکتا. جتنے بھی علم کے پہاڑ اور عظیم ذیوقار صاحبان زود تقوی علم فتح گزر چکے ہیں، وہ سب مدارس دینیہ نے ہی پیدا کیے ہیں. آج کے مدارس دینیہ میں تشریف فرما ذیوقار صاحبان علم اساتذہ کرام خدمت عالیہ میں دست بستہ گزارش کہ اپنے طلبہ کرام جنہوں نے اپنی زندگی دین اسلام اور مذہب شیعہ کی خدمت وقف کیے، ان کے لیے صرف نو، منطق، فلسفہ، فقہ، اصول فقہ اور کلام کے ساتھ ساتھ تفسیر قرآن، احادیث معصومین علیہ السلام، فضائل معصومین علیہ السلام اور سیرت معصومین علیہ السلام پر مشتمل کتب کو بھی نصاب تعلیم میں شامل فرمائیں. اور مذہب شیعہ کے اصول دین 5 ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت. بواز بلند ہو رہا ہے ذرا. توحید، عدل اور فروع دین 10 ہیں: نماز پنجگانہ، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا اور تورع. میری گزارش ہے کہ یہ اصول دین بتانے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ مدارس میں بیٹھے ہمارے محترم اساتذہ کرام، ان کو چاہیے کہ طلبہ کو ذہن نشین کرائیں کہ عزاداری ہماری زندگی اور ذریعہ نجات. بیٹھے ہوئے طلبہ کو تو ہاتھ میں نہ پیسا جی، ہاتھ نپ کے تم گل کرنا تھا نا بھائی. ان کو بتائیں، طلبہ کو بتائیں، استاد بتائیں کہ عزاداری مظلوم کربلا، اصول فروع کے بعد بتائیں کہ عزاداری مظلوم کربلا ہماری زندگی اور ذریعہ نجات. عزاداری کی شاہ رگ ہیں مجلس عزا اور ماتم حسین. عزاداری ہماری زندگی، عزاداری ہماری روح ہے، عزاداری ہماری جان ہے، اور عزاداری کی شاہ رگ ہے مجلس عزا اور ماتم حسین علیہ السلام. اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کربلا امام حسین علیہ السلام سے متعلقہ. یہ میں ایک شخصی کا نام لے رہا ہوں، ان کا فتویٰ پڑھ لینا عزاداری کے بارے میں، مجلس کے بارے میں، ماتم کے بارے میں. انہوں نے بربلا قوم میں اس وقت بہت بڑے استاد ہیں، کیا؟ جناب وحید خراسانی دامہ ذلہ. اساتذہ سے گزارش ہے کہ اس عظیم شخصیت استاد حوزہ علمیہ قوم کا جو عزاداری کے بارے میں بیان ہے وہ بچوں کو ذہن نشین کرائیں. اور ماتم کے بارے میں جناب حافظ بشیر حسین صاحب کا فتویٰ بچوں کے ذہن میں نشین. اگر کسی صاحب فتویٰ نے ماتم یا زندگی جنی کے خلاف فتویٰ دیا ہے
تو وہ اجماع عالم کے خلاف. میں چپ بیٹھا ہوں. اگر کسی صاحب علم نے صاحب فتویٰ نے ماتم یا زنجیر زنی کے خلاف فتویٰ دیا ہے، آپ کے سامنے موجود ہے، فتویٰ دیا ہے، تو وہ فتویٰ شاذ ہے. علماء عالم جو حق میں ہیں وہ ہزاروں ہیں، جو مخالفت کر رہے ہیں وہ ایک یا دو ہیں. تو ان کی ذاتی رہے ہیں، وہ خود جانے کہ انہوں نے سینکڑوں صاحبان فتویٰ کے اجماع کے خلاف کی فتویٰ کیوں دیا. اور ان ایک دو صاحبان کا فتویٰ شیعان جہان کے لیے حجت نہیں ہے. جلوس عزاداری، ماتم، شبیہات، بلکہ عزاداری از مظلوم کربلا کے تمام جزیات کی اہمیت طلبہ کرام کے ذہن میں نشین کرائیں. شبیہات کو شاعر اللہ قرار دیں اور بچوں کو پہنچا دیں، سمجھا دیں، ان کو بتا دیں کہ کچھ دیر فرض کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں، سارا جہان حسین کا قاتل دکھائی. نعرہ حیدری، اللہ اکبر. جلدی جلدی کوئی گل نہیں. ذرا اتنا عظیم مجمع یہ میں گزارشات پیش کر رہا ہوں اپنے مدارس دینیہ کے عظیم اساتذہ کرام کی خدمت عالیہ میں کہ وہ کسی بھی انداز سے نہ اشارتاً نہ کنایتاً عزاداری مظلوم کربلا کے کسی پہلو کو تنقید کا نشانہ نہ بنائے، بلکہ اپنے یہ میرا مشورہ سننا، بلکہ اپنے مدارس میں کم از کم ایام معصومین علیہ السلام کے موقع پر اپنے مدرسے میں مجلس بھی کرائیں اور خوشی کے موقع پر محافل منعقد کریں. یوم شہادت معصومین علیہ السلام میں مدرسے میں طلبہ کرام کو ماتم کرنے کا عادی بنائیں اور خود اساتذہ کرام بھی اس میں شریک ہوں. جس طرح ثبوت دیکھنا، جس طرح نجف اشرف میں، کومر مقدسہ میں یوم عاشور 28 صفر اور آج 3 جمادی الثانی جناب سیدہ مظلومہ شہیدہ سلام اللہ کی شہادت کے موقع پر تمام صاحبان علم و امام و ابا و قبا اور طلبہ پا برہنہ ماتم کرتے ہوئے حرم میں جناب کریم اہل بیت میں پرسہ دینے آتے ہیں. ماتمی امام حسین میں برکت کیا ہے اور ماتمی کا کیا مقام ہے؟ سبحان اللہ. جناب اوقع سید حسین بروجردی آل اللہ مقام ہو. ہمارے عظیم ایک علمی شخصیت گزرے ہیں، صاحب زہد و تقوی. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی نظر اتنی بزرگی میں صحیح ہے، اتنی بزرگی میں صحیح ہے کہ آپ باریک عبارت بھی بغیر اینک کے پڑھ لیتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ جوانی میں میری نظر بہت کمزور ہو گئی تھی، کسی دوا نے اثر نہ کیا. یوم عاشور تھا، 10ویں کا دن تھا، وقت شہادت مظلوم کربلا تھا. تمام سید و غیر سید طلبہ میری بیرونی پر پرسہ دینے آئے. شدت سے ماتم اور گریہ ہو رہا تھا، ہر آنکھ برس رہی تھی، یا حسین کی صدائیں تھی. سبھی طالب علم تھے. جناب آغا بروجردی فرماتے ہیں، اپنے دور کی بہت بڑی علمی شخصیت صاحب اجتہاد، فرماتے ہیں میرے اندر سے ایک آواز اٹھی، میں نے ایک ماتمی کے قدموں کی خاک اٹھائی اور اپنی آنکھوں میں لگائی. کیا کہنے، سبحان اللہ. فرماتے ہیں میری چشم بھی نہ ہو گئی، بیماری ختم ہو گئی اور آج بزرگی بھی میری آنکھ روشن ہے. یہ برکت ماتم اور یہ ہے برکت ماتمی. میں گزارش اساتذہ سے کر رہا ہوں کہ اپنی موجودگی میں طلبہ کو مجلس پڑھنا سکھائیں. جی اپنی خود پاس بیٹھے طلبہ کو مجلس پڑھنا سکھائیں تاکہ وہ فضائل معصومین علیہ السلام، معجزات معصومین علیہ السلام، فرامین معصومین علیہ السلام اور مصائب معصومین علیہ السلام پڑھنا سیکھ لیں اور پھر مستقبل کے مضبوط خطیب بن کر ممبروں پر بیان فرمائیں. اور یہ شمع پھر اسی طرح روشن رہے اور یہ ذکر اسی طرح جاری رہے اور مصائب میں رونا سیکھیں، مصائب میں رونا سیکھیں
اور روئیں اور رلائیں تاکہ اس فرمان پر عمل ہو سکے. من بقاؤ علی الحسین و ابقا او تباقا واجبت لہ الجنہ. کہ پھر دیکھیں گے لوگ کہ مدارس دینیہ کے فیوز و برکات کیا ہے. اب مدارس کے بعد اب میرا رخ ہے خطبہ ذوی احترام کی طرف. جی سفر جاری رہے. اس پہلو کو بہت غور سے سننا ہے, غور سے سبھی سن رہے ہیں. برے صغیر کی سرزمین میں مذہب شیعہ نے عظیم سے عظیم ترین خطیب پیدا کیے, صاحبان ممبر پیدا کیے. وہ صاحبان زہد و تقوی بھی تھے, عبادت گزار بھی تھے, فرائض خداوندی کے پابند اور علم کے پہاڑ تھے. نہیں, میں مطمئن نہیں ہوا. میں نے کہا اس برے صغیر نے ایسے ایسے مولانا مذہب شیعہ میں عظیم سے عظیم تر خطیب صاحبان ممبر پیدا کیے. وہ صاحبان زہد و تقوی بھی تھے, وہ خطیب عبادت گزار بھی تھے, فرائض خداوندی کے پابند بھی تھے اور علم کے پہاڑ بھی تھے. میں چند شخصیت کا نام لے لیتا ہوں جن میں عظیم ترین علمی شخصیت جناب سید محمد باقر نقوی علی اللہ مقامہ, جناب صاحب علم و فضل مولانا سید محمد یار شاہ صاحب جن کا سارا خاندان علمی خاندان ہے, اور جناب مولانا حسین بخش جاڑا کی تقریری اور تحریر خدمات, اور جناب مولانا سید صفدر حسین نجفی اعلیٰ مقاموں کے دینی اور شریعہ خدمات اور مشن امام حسین کے لیے خدمات کوششیں صدیوں یاد رہیں گی. یہ سارے بزرگ صاحبان علم مذاہب عالم سے روشناس تھے. انہوں نے مذہب حقہ کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے کئی مناظرے کیے, کئی مناظرے کیے. اور میں اپنے استاد کا نام لیتا ہوں جناب سید مرتضی حسین صدر اللہ فاضل, وہ چلتی پھرتی لائبریری تھے. دوسرے استاد کا نام لیتا ہوں جناب مولانا مرزا یوسف حسین صاحب علیہ مقامو. 80 سال کی عمر میں انہیں کتاب الفرائض میراث کی کتاب زبانی یاد تھی. حلفاً کہتا ہوں ان لوگوں کی کوئی نماز قضا نہ تھی. نہیں, میں مطمئن نہیں ہوا, پھر کہتا ہوں ان لوگوں کی کوئی نماز قضا نہ تھی. ہر وقت فرائض و حدود خداوندی کی فکر میں رہتے تھے. عظیم ترین خطیب اور جناب مذہب اہل بیت کے جنونی عاشق تھے. انہوں نے علوم اہل بیت, فضائل اہل بیت, مقام اہل بیت, معجزات اہل بیت, عظمت اہل بیت پر مشتمل ایسے خطابت کے جوہر دکھائے کہ جن کے خطابات کو ہر فرقے کے لوگ سنتے تھے, دوڑ کے جاتے تھے, بھاگ کے جاتے تھے کہ آج فلاں شیعہ عالم نے, فلاں شیعہ خطیب نے ذکر کرنا ہے تو جناب سبق بھی حاصل کرتے تھے, مذہب اہل بیت کی حقانیت قائل ہو جاتے تھے. اس طرح ان خوش نصیب صاحبان علم خطیبوں نے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کو در اہل بیت پر جھکنے کے تھے مجبور کر دیا. جن میں مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب, مولانا غلام سے نجفی شہید, مولانا تاج الدین حیدری علیہ مقاموں کے مذہب معصوم علیہ السلام وکالت پر کتنے مناظرے ہوئے وہ ہمیشہ یاد رہیں گے. اور جناب مولانا محمد امیر صاحب توسوی اعلیٰ مقاموں نے چوٹی ضلع ڈیرہ غازی خان میں کئی روز مناظرہ کر کے مذہب اہل بیت ثابت کر کے فاتح چوٹی کا تاج اپنے سر پہ سجایا تھا. یہ میں نے پچھلی مثالیں آپ کو دی. لیکن آئے میری قوم کے اس وقت کے ذی وقار محترم خطیبوں, ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ اب ہماری مجلسوں میں غیر شیعہ آتے ہی نہیں. چلو میں چپ بیٹھوں گا, اب انتظار کر, میں کیا کرنا چاہتا ہوں. آتے ہی نہیں, آتے ہیں. اور اگر کوئی آ جائے اور کہ میں مجلس سن رہا ہوں تو ہمارے خطیب کا خطاب سن کر مذہب شیعہ کی حقانیت ماننے کے بجائے اتنا سرگردان ہوتا ہے اور گم گشتہ راہ ہو جاتا ہے کہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان ہیں. ان کے نزدیک عقیدہ توحید کیا ہے؟ ان کے نزدیک عقیدہ نبوت امامت کیا ہے؟ کیا ان کے مذہب میں نماز و روزہ نہیں ہے؟ میری خطبہ کرام سے 10 بستہ گزارش ہے کہ اپنے مذہب کے حقوق, اپنے مذہب کے اصول, فروع ایسے انداز میں بیان فرمائیں کہ غیر اعتراض نہ کر سکے. میں مطمئن نہیں ہوا میں نے کیا کہا ہے.
میں کہتا ہوں ایسے انداز میں خطاب کیا جائے جس سے غیر اعتراض نہ کر سکے، بلکہ مذہب معصوم علیہ السلام گرویدہ ہو جائے اور شان معصومین علیہ السلام اس کے دل و دماغ میں اترتی چلی جائے۔ اب 50 سال سے مسلسل ہر خطیب اپنے اپنے مسلک و نظریہ کو بہت بیان کر چکا، ان کے بیانات سے کوئی مانے یا نہ مانے فائدہ بہت کم ہوا ہے اور نقصان زیادہ ہوا ہے۔ افتراق پیدا ہوا ہے، انتشار پیدا ہوا ہے، اور غیر شیعہ لوگ مذہب حقہ کی طرف کیسے آتے خدا نہ سمجھنا کیسے پلٹ دے۔ خود شیعہ بھی ایک دوسرے سے دور ہو گئے، امام بن گئے، تقسیم ہو گئی، مسجدیں تقسیم ہو گئیں، مدارس تقسیم ہو گئے، خطبہ تقسیم ہو گئے، ذاکرین تقسیم ہو گئے، ماتمی تقسیم ہو گئے، بانیان مجلس بھی تقسیم ہو گئے۔ 3 جمادی الثانی کے دکھی دن کا واسطہ آپ کو سوچیں کیا وجہ ہے۔ ہر محب اہل بیت درد دل رکھنے والا اس افتراق کی وجہ تلاش کرے۔ کیا امام الاسر جل فرمائے گروہ در گروہ تقسیم پر راضی ہوں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ سب کو جناب سیدہ سلام اللہ کے زخمی اور شکستہ پہلو کا واسطہ قوم شیعہ کو مزید اختلاف سے بچانے کے لیے انداز خطابت تبدیل کر لو۔ جناب علی علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرو کہ خاطب الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو۔ ان کو اتنا سرگردان نہ کر دو کہ ان کو حق تلاش کرنے مشکل ہو جائے، ان تک اب وہ کچھ پہنچاؤ جس کی اب ان کو ضرورت ہے۔ اپنی تقاریر کو اس انداز میں ڈھالو کہ نو نہالان قوم، یہ چھوٹے بچے، ان کو وہاں سے ہدایت اور تعلیمات حاصل ہو جائے۔ اپنے تقاریر کو اس انداز میں لے آؤ کہ غیر لوگ تمہیں دعائیں دیں کہ مذہب اہل بیت انہوں نے ہمیں سمجھا کر صراط مستقیم پر ہمیں پہنچا دیا۔ اصول دین بیان فرمائیں، لوگوں کو وہ توحید بتائیں جو ہمیں معصومین علیہ السلام نے بتائی ہے، اور خود معصومین علیہ السلام جس ہستی کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں اس کی عظمت بتائیں۔ نبوت بیان فرماتے ہوئے میں تھوڑا سا تیزی سبق طے کرنا چاہتا ہوں۔ نبوت بیان فرماتے ہوئے ہر خطیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اول نور، اول خلق، غرض خلقت کائنات، تمام انبیاء سے افضل، خاتم المرسلین ثابت کر کے قرآن و معصومین علیہ السلام سے مرصع حضور کے فضائل و معجزات احادیث کی روشنی میں اس طرح بیان فرمائیں کہ جسے سن کر غیر مذاہبی آپ کو دعائیں دیں۔ کہ شان رسالہ سننے کا لطف آیا، بہت پہلے کی بات ہے، اس کو غور سے سننا بہت پہلے کی بات ہے۔ بادشاہی مسجد لاہور میں سیرت النبی کا جلسہ تھا جس میں تمام فرقہ اسلامیہ کے صاحبان علم و خطابت نے حضور پاک کی شان بیان فرمانا تھی۔ مختلف مذاہب کے خطبہ اپنے اپنے انداز میں خطاب فرما چکے۔ آخر میں شیعہ خطیب مولانا محمد بشیر انصاری اور فاتح ٹیکسلا اعلی مقامہ اور جلسے کا صدر جو اہل سنت کا عظیم خطیب تھا اور صدر جلسہ بھی تھا وہ رہ گئے۔ شیعہ خطیب مولانا محمد بشیر انصاری نے جو قرآن و احادیث و معصومین علیہ السلام کی روشنی میں فضائل سرور کائنات بیان فرمائے تو صدر جلسہ اہل سنت کے عظیم خطیب نے اپنی دستار اتار کر مولانا بشیر کے سر پر رکھ دی۔ سنا ہے آپ نے؟ اچھا، اور یہ کہہ کر تقریر کرنے سے انکار کر دے کہ اب باقی کچھ نہیں بچا جو میں بیان کروں۔ یہ ایک مثال ہے، اور ایسی کئی مثالیں دیگر شیعہ واعظین مرحومین کی موجود ہیں۔ میں اس جلسے میں موجود تھا، ختم نبوت کے موضوع پر جلسہ تھا، اور چنوٹ کا شہر تھا جہاں تمام مکاتب فکر کے احباب تھے۔ اس میں جناب اظہر حسن زیدی مرحوم کا خطاب اس وقت بھی چنوٹ کی فضا میں گونج رہا ہے۔ شان رسالت کے بعد میرا 10 بدہ سوال ہے کہ کیا ایسا آج بھی ممکن ہے؟ آپ نے سوال کیا ہے کیا ایسا آج بھی ممکن ہے کہ وہ تمام مکاتب فکر کے لوگ اکٹھے ہوں، سنی شیعہ اہل حدیث سب اکٹھے ہوں، اور اس میں ہمارے مذہب کا کوئی خطیب جا کر شان رسالت بیان کر کے دستار فضیلت اپنے سر پر سجا کر مذہب اہل بیت کو سر بلند کرے؟ آگے چلیے، شان رسالت تھوڑا اور سفر تیز کرتا ہوں۔ شان رسالت کے بعد خطیب شان رسالت کے بعد شان معصومین علیہ السلام، فضائل معصومین علیہ السلام، مناقب معصومین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ فرامین معصومین کو بھی اور اخلاقی موضوعات کو بھی ضرور اپنی تقاریر کا حصہ بنائیں۔ فضائل بھی بیان کریں، مناقب بیان کریں، معجزات بیان کریں، ساتھ معصومین کے نہیں، آپ نے نہیں کہا، ساتھ معصومین علیہ السلام کے
سب کہیں فرامین بھی بیان کریں تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے ائمہ نے بیان کیا فرمایا ہے۔ اور فضائل علی علیہ السلام کے بارے میں تو فرمان رسالت موجود ہے، جس کا عربی ترجمہ میں کر دیتا ہوں اور اس میں ساری فضا معطر ہو جائے گی کہ لو انا مال ابہر السبات اللتی خلقنا مدادا والسماوات کاغدو واشجار خلق اللہ اقلام مقاتب اذا الخط افناهن عادت اوائد وقانا جميع الجد والانس قطبا اذا قل منه واحد قام واحد وخط جميعا منقبا بعد منقب لما خط من تلك المناقب واحد۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہے، عربی شاعر نے ترجمہ کیا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اگر سمندر سیاہی بن جائیں، آسمان کاغذ ہو جائے، درخت قلمیں بن جائیں، جن انسان لکھنے بیٹھیں، پھر بھی جناب علی علیہ السلام کی ایک فضیلت کو بھی احاطہ تحریر میں نہیں لا سکتے۔ سبحان اللہ والحمدللہ۔ بعض نزدیک آ رہی فضائل علی علیہ السلام اور باقی معصومین علیہ السلام کے ایام میں، باقی معصومین علیہ السلام کے ایام میں ہر خطیب اسی امام کا ذکر کرے جس کا دن ہے، ان کے مناقب معجزات اور فضائل پڑھے، اس کے ساتھ نئی نسل کو اپنے معصومین امام کے فرامین اور ان کی عبادات سے بھی روشناس کرا کے اعمال صالحہ بجا لانے کی رغبت دلائے۔ اور آگے عقیدہ ولایت علی علیہ السلام ہماری جان، ہماری زندگی، ہمارا ذریعہ نجات۔ کیا آپ نے سنا ہی نہیں؟ عقیدہ ولایت علی علیہ السلام، اس کے بارے میں علی جان، اس کے بارے میں حدیث پاک رسول کی جس کا ترجمہ جناب شیخ توسی اللہ مقام ہو، جنہوں نے باحوزہ علمیہ نجف اشرف کی بنیاد رکھی تھی، انہوں نے اپنے انداز میں بہت ہی اچھا جناب اس کا ترجمہ کیا۔ وہ کتاب کا نام تھا میہ منقبہ، یہ میرا بیٹا شام سے لایا تھا۔ اس کے مقدمے میں شیخ توسی کے جناب اس نے جو علی علیہ السلام کے اس رسول بھی اس حدیث کا ترجمہ اپنے اشعار میں کیا۔ میں کہتا ہوں اگر ایسے صاحبان علم، تقوی اور روحانیت اور محبت و مودت رکھنے والوں کا جوتا بھی مجھے ملے تو میں اس کو بھی بدوسہ دوں گا، اس کو بھی چومنا اپنے لیے سعادت سمجھوں گا۔ اب جو انہوں نے ترجمہ کیا وہ سنو، وہ جناب کہ لو ان عبدا اطاع بالصالحات غدا وودع كل نبی و مرسل و ولی وصام ما صام صواما بلا زجر وقام ما قام قواما بلا ملل وحج ما حج من فرض منسنا وطاف ما طاف حافا غیر منتعل وطار في الجو لا ياوي الى احد وغاص في البار مامونا من البلل ويكسل يطعم من الدباج كلهم ويطعم الجائعين البر بالاصل وعاش في الناس الافا ملفا اور من الذنب معصوما من الزلل ما كان في الحسر عند الله منتفعا الا بولایت امیر المومنین علی۔ ترجمہ کیا ہے؟ اگر کوئی عبد خدا مسلسل نیکیاں کرے، عقیدہ نبوت اور رسالت پہ رکھتا ہو، مسلسل روزے رکھے، عبادت کرے، ہر سال فرضی حج کا سنتی حج بھی کرے، ننگے پاؤں مسلسل کعبے کا طواف کرے، فضا میں اڑتا رہے اور گرے نہیں، دریا سے تیرتا نکلے اور کپڑے خشک ہوں، یتیموں کو ریشم کے کپڑے پہنائے، نیک نیک جناب بھوکھوں کو شہد سے کھانا کھلائے، 1000 سال گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزارے، اگر وہ ولایت علی علیہ السلام کا قائل نہیں ہے تو اسے اتنی عبادات اور ریاضات کا یوم عشر ذرہ بھی نفع نہیں ملے۔ جی میری بات سن لو، ذہن نشین کرو کہ یہ مسلمات میں سے ہیں کہ علی علیہ السلام کی ولایت اور ان کی معصوم اولاد کی ولایت کے اقرار کے بغیر شیعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ شیعہ صرف وہ ہیں جو معصومین علیہ السلام کی عصمت اور ولایت کا بھی قائل ہو اور امام حسین علیہ السلام کا عزادار ہو۔ نہیں ولایت کے بغیر۔ اب یہاں ایک بات جو قابل غور ہے، حدیث بھی آپ نے سن لی، کیوں جی؟ سب نے سن لی۔ میرا سوال ہے کیا ہے کہ ولایت علی علیہ السلام ہماری جان قربان، واضح ہوا، یہ میں بات آہستہ کرنا چاہتا ہوں کہ ولایت علی علیہ السلام بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں، یہ مطلب اس کا آپ کہیں گے تو پھر کہوں گا، ہرگز نہیں کہ اظہار ولایت علی علیہ السلام زبان پر ادا کرنے کے بعد اب بندہ مومن آزاد ہو گیا۔ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ سچ بتاؤ، نہیں بتاؤ نا،
کیا یہ جب ہم اظہار کر لیں گے تو کیا وہ بندہ مومن آزاد ہو گیا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. میرے ساتھ چلے، میں آپ تک پہنچانا، ہرگز نہیں. خطیب بتائیں، جو خطیب یہاں ہے وہ بتائے کیا کہ اقرار توحید لا الہ الا اللہ، اقرار رسالت محمد رسول اللہ، اقرار ولایت علی واللہ زبان پر دل و جان سے جاری کرنے کے بعد وہ ایک قانون کا پابند ہو گیا ہے. وہ ایک قانون کا سب کہہ لیں پھر بات کریں، پابند ہو گیا. وہ قانون اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، حضور نے پہنچایا ہے، اور جناب علی علیہ السلام اور ان کی معصوم اولاد نے بچایا ہے. اور وہ قانون ہے فروع دین. کیا ہے؟ آپ نے فروع دین یاد کیے تھے، معقود سے یاد کیے تھے. تو ہر صاحب خطابت فضائل و مناقب و معجزات معصومین علیہ السلام کو پرزور انداز میں ضرور بتائے، ضرور بتائے، ضرور بتائے، اور اس کے بعد آگاہ کرے اور سمجھائے کہ ان عقائد کو ثابت کرنے کے لیے فروع دین اور عبادات اور معاملات میں احکام معصومین پر عمل بھی واجب ہے. بات پہنچ رہی ہے اب تک؟ اور فروع دین پر عمل کرنے کے بعد بڑے میٹھے اور بعد ہی آپ کا عقیدہ توحید و نبوت و ولایت ثابت ہوگا. نماز پنجگانہ ہر بالغ و راشد شیعہ محب اہل بیت پر واجب ہے. نماز کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنا، بات غور سے سننا، میں بہت نرم لفظ کہہ رہا ہوں، نماز کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنا جس سے نماز کو حقیر سمجھا جائے، خفیف سمجھا جائے. نماز کو میں نے خود سنا ہے کہ کہتا نماز ڈھونگ ہے. آپ قبول کریں گے؟ کیوں جی؟ 2 ٹکے کی چٹائی پر ٹکرے مارنے والا یہ سجدے کی شرح ہو رہی ہے. نماز کے ایسے انداز میں ذکر نہ کریں، خدا را نہ کریں، اور جناب وجوب کا اقرار کرتے ہوئے، حکم خدا رسول قرار دیتے ہوئے پھر نماز پنجگانہ ادا نہ کرنا، یہ فسق ہے، یقیناً فسق ہے. اور یہاں ایک جملہ پھر سنیں، تھوڑی سی دعا کرنا کہ جناب اظہر حسن زیدی علیہ مقام ہو سے کسی نے پوچھا تھا کسی کے آپ کی شیعہ نماز نہیں پڑھتے یا کم پڑھتے ہیں. زیدی صاحب مرحوم نے کمال کا جواب دیا، آپ یہاں لکھ لیں اور سب کو پہنچانا. جواب دیا تھا کہ ہم نے ان کو نماز کے لیے کہاں کب ہے. نہیں میں نہیں، انہوں نے کیا جواب دیتا؟ ہم جو صاحبان ممبر ہیں، جو خطیب ہیں، جو واعظ ہیں، جو ذکر کرتے ہیں، ہم نے ان کو نماز کے لیے کب کہا ہے؟ نہ ہم نے ان کو نماز کی اہمیت بتائی، نہ ہم ان کو نماز کی فرضیت بتائی. یہ قصور تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ قصور خطیب اور واعظ کا ہے. جب نماز کا وجوب اس کی اہمیت کا ذکر کرے گا نہیں تو کون نماز کے نزدیک جائے گا؟ خطبہ کرام خدا را نماز کا ذکر ایسے انداز میں خدا را نہ کریں کہ لوگوں کے ذہن میں نماز حقیر ہو جائے اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ سنا نہیں ہے خطیب صاحب فرما رہے تھے نماز کچھ بھی نہیں ہے، اتنی ضروری بھی نہیں ہے، تو غیر مذہب سن کر کیا کہے گا کہ ان کے مذہب میں نماز نہیں ہے؟ اللہ اکبر. جلدی بھائی جلدی. یا علی میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں آپ جی؟ سفر کر رہے ہیں بالکل. تو جناب 3-4 صفحے رہ گئے اور بڑے ضروری صفحے. کیا جناب؟ تو وہ جو حقیر انداز میں بیان کرے گا تو وہ غیر سنے گا تو وہ یہ کہے گا نا کہ ان کے مذہب میں نماز آنکھ اونچا جا آنکھ کو ہے ہی نہیں، یہ تو کافر ہیں. تو اپنے مذہب پر کفر کا الزام ہم نے لگوایا ہے، نہیں لگوایا نا؟ اچھا آؤ عہد کریں، میرے ساتھ ملو عہد کریں، آج کے دن کا واسطہ آؤ مل کر عہد کریں. کیا کہ پنجگانہ نماز کو خود بھی پابندی سے ادا کریں اور مومنین کرام تک بھی اس کا وجوب حتماً پہنچائیں.
دوسرا روزہ ہے اپنی شرائط کے ساتھ، روزہ جو ہے مذہب اہل بیت میں واجب ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ مریض ہے اور اس پر روزہ واجب نہیں ہے تو اس پر بھی احترام ماہ رمضان واجب ہے۔ اور ماہ رمضان میں جو مجالس برپا کی جاتی ہیں اس میں بانیان سے بھی گزارش ہے، ذاکرین سے بھی گزارش ہے کہ وہ ماہ رمضان کا ضرور کریں۔ اس کے بعد حج صاحب استطاعت پر واجب ہے، زکوٰۃ نصاب اور اپنے شرائط کے مطابق واجب ہے، خمس سال کی بچت پر 5واں حصہ شرائط کے ساتھ ادا کرنا واجب ہے، جہاد معصوم علیہ السلام کی قیادت میں ان کے حکم پر قرآن و توحید و دین اسلام کے اصول و فروع دشمن جنگ واجب ہے، امر بالمعروف واجب ہے، نیکی کا حکم دینا واجب ہے، فرائض خداوندی کی پابندی کی طرف راغب کرنا موعظہ حسنہ حکمت کے ساتھ یعنی پیار کے ساتھ ہر خطیب و واعظ پر واجب ہے، پہلے خود عمل کرے پھر لوگوں تک احکام خداوندی پہنچائے۔ نہیں عن المنکر، خطیب پر واجب ہے کہ حرام سے خود بھی اجتناب کرے، حرام سے خود بھی اجتناب کرے اور مجالس میں بھی برائیوں سے بچنے کا درس دیتا رہے۔ اس کے بعد ہے تولا کے کیا مطلب؟ مودت فی القربہ بیان کرے، اہل بیت علیہ السلام کی عظمت ولایت پر یقین رکھتے ہوئے محبت اہل بیت کو بیان کیا جائے، اور آخری تبرہ جناب محمد علیہ السلام کے دشمنوں سے اظہار برات کرنا واجب ہے۔ اور مشورہ ہے آپ کو کہ ہر محب شیعہ وائز، ذاکر، ماتمی اور بانی مجلس جو ہے وہ روزانہ 50 قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرے اور ہر روز زیارت روز عاشور کی تلاوت کرے۔ بات نزدیک آگے جی، اجمالاً فروع دین کا ذکر ہر خطیب کرے، اپنے تقریر میں شامل کرے، تو انشاءاللہ کوئی محب اہل بیت اور شیعہ کبھی بھی فروع دین سے دور نہ ہوگا اور ان احکامات پر حکم خدا معصومین سے عمل پیرا ہوگا۔ اہم گزارش، اے میری قوم کے عظیم خطیبوں، آپ تحقیق اور مطالعے کے بعد جو اپنا نظریہ قائم فرما چکے تھے وہ آپ کو نصیب رہے، اس پر آپ کا حشر نشر ہو۔ اپنے زبان سے نکلے ہوئے ہر جملے کا حساب ہر ایک نے خود دینا ہے، نہیں دینا جی؟ اچھا، لیکن ذرا غور فرمائیں، اب یہ ایک دکھنے والی بات ہے جس سے ساری قوم شیعہ پریشان ہوئی ہے۔ جب میں کہوں گا تو پھر پتہ چلے گا جی ہوئی ہے، مانے نہ مانے ہوئی ہے کیا، کہ اپنی ایسی تحقیق کو زور شور سے اور طرح طرح قسموں سے سامعین اور مومنین کے سامنے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے جس سے سامعین کے ذہن میں افتراق اور انتشار پیدا ہو جائے اور اسے صراط مستقیم کرنا تلاش کرنا ہی مشکل ہو جائے۔ میں صدقے جاؤں، وقتی طور پر تو تحسین مل جائے گی، واہ بھی ہو جائے گی، لیکن پھر اسی پر عدالتوں میں پیشیوں کا سامنا کرنا پڑے، پھر جگہ جگہ اجلاس کرنے پڑے، پھر کئی معذرت کرنی پڑے، کئی دلائل دینے پڑے، اور پھر جناب عدالتوں پیش ہوں گے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، سامعین میں کوئی موافق ہو گئے، کئی مخالف ہو گئے، پھر عدالتوں میں حوالہ جات اور دلائل دینے پڑے، وہ بھی دلیل دے رہے ہیں، عدالت میں بیٹھے دونوں طرف کے شیعہ ایک دوسرے کے دلائل رد کر رہے ہیں، تو بتاؤ سوچو، خدا را سوچو، ہمارے سچے مذہب کے پلے کیا رہ جائے؟ کیوں جی؟ ہم ختم کریں کہ واہ دنیا دیکھ رہی ہے اور شیعہ صاحبان علم عدالت میں افسروں کے سامنے اپنی کتابوں کی تحریریں پیش کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی رد کر رہے ہیں۔ یہاں تک معاملہ کس نے پہنچایا؟ خطیب کی تقریر نے۔ پھر تقریر کو ثابت کرنا پڑا، پھر کانٹے چننے پڑے۔ غور فرمائیں، دست بست عرض کرتا ہوں کہ جس کے سامنے آپس میں بحث ہو رہی ہے وہ عدالت ہے۔ اسی عدالت میں ہمارے شیعہ مذہب کا مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب نے قادیانی مذہب کے خلاف دلائل دے کر ان کو کافر ثابت کروایا تھا۔ تو یہ کتنے دکھ کی بات ہے، انہی عدالت میں ادھر بھی شیعہ بیٹھے ہیں، ادھر بھی شیعہ بیٹھے ہیں، وہ بھی کتابیں کھولے بیٹھے ہیں، وہ بھی کتابیں کھولے بیٹھے ہیں، اور سارا جہان دیکھ رہا۔ بس جی بالکل گفتگو آخری مراحل میں آ گئی۔ میرے محترم کیا ضرورت ہے ایسی تقاریر کی اور ایسے بیانات کی؟ فضائل معصوم علیہ السلام کا سمندر جاری ہے،
اس سمندر سے ایسے موتی تلاش کر کر کے منظر عام پر لاؤ جو سن کر تمام امت مسلمہ آپ کو دعا دے، داد دے، اور کبھی کوئی کسی پر کیچڑ نہ اچھالے۔ میں ضرور عرض کروں گا خدا کبھی بھلا نہ کرے ایسے لوگوں کا جو ایسی تقاریر پر عدالت میں کیس دائر کر دیتے ہیں اور پھر اپنے مذہب کی توہین کا باعث بنتے ہیں۔ بھئی اپنے گھر کی بات ہے، اگر خطیب کے منہ سے ایسا جملہ نکل گیا تو عدالت میں لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے میری بات سنی نہیں ہے؟ عدالت میں لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمت کرو، خود اس خطیب کے پاس چلے جاؤ، یا عزت احترام سے اس کو بلا لو اور اکٹھے بیٹھ کر ایک دوسرے کو سمجھا لو، سبحان اللہ، اور اتفاق و اتحاد سے نتیجہ نکال لو اور افتراق سے بچ جاؤ۔ گر قبول افتد زید و شرف، یہ مشورہ، اور بالکل 2 سفر باقی رہ گئے۔ آپ نے بڑی زحمت اٹھائی، میری بات سنی، مشورہ میں نے آپ کو 2 دینا تھا، وہ کچھ دے دیا، 2 جملے باقی ہیں۔ گر قبول افتد، کیا؟ خدا کے نام پر سوچو، ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہا ہیں، جناب سیدہ سلام اللہ کا شکستہ پہلو کا واسطہ دیتا ہوں، آج اس جنازے کا واسطہ دیتا ہوں جس کے پاس 4 چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے رو رہے ہیں، 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں، ایک 7 سال کا بیٹا، ایک 6 سال کا، ایک 5 سال کی بیٹی، ایک 4 سال کی۔ اسی جنازے کا واسطہ دیتا ہوں اپنی پوری قوم شیعہ کو کہ مزل بیت اور مشن امام حسین علیہ السلام پر رحم کرو، ظہور امام زمانے کی تعدیل کے لیے دعائیں کرو، امام علیہ السلام کے حضور پیش ہونے کی تیاری کرو، دل و دماغ کو کوثر و سلسبیل کے پانی سے دھو کر صاف کر لو، ہر قسم کی گروہ بندی ختم کرو، مذہب شیعہ کے دشمن تلاش کرو اور ان کا جواب تیار کرو، ہر قسم کی گروہ بندی ختم۔ سب علی اللہ پڑھتے ہیں، کوئی شیعہ ہے جو علی اللہ نہیں پڑھتا؟ ذرا پڑھو، سب شیعہ علی اللہ پڑھتے ہیں، سب شیعہ علی اللہ مانتے ہیں، ذریعہ نجات علی جا اور اعمال کی قبولیت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، سپیکر پہ کہہ رہا ہوں کہ شیعہ اس عقیدے پر قائم ہے کہ 14 معصوم علیہ السلام غرض خلقت کائنات ہیں، نور اول ہیں، صفات خداوندی کے مظہر ہیں، اور زمین پر اللہ کا دروازہ ہے۔ جو ادھر سے جائے گا وہ بھی انہی کے دروازے سے جائے گا، جو کچھ ادھر سے آئے گا وہ انہی کے دروازے سے ملے گا۔ یہ باذن اللہ 14 معصوم باذن اللہ ہنسنا نہیں تو، یہ 14 معصوم علیہ السلام باذن اللہ جو چاہیں جہاں چاہیں جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ 14 معصوم علیہ السلام جو چاہیں، ہر شیعہ اس کا قائل ہے، ہر شیعہ کہ ان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، ان کے اختیار کی حد بندی نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ ان کے پاس اللہ نے طاقت دی، کیا؟ جو چاہیں جب چاہیں، باذن اللہ جب چاہیں جو چاہیں جہاں چاہیں یہ کا جناب کر سکتے ہیں۔ اور امام حسن علیہ السلام کا تو وہ تو اتنا مشہور خطبہ ہے جو ہر شیعہ سے آپ سنتے ہیں، ہر خطیب سے آپ سنتے ہیں، ہر ذاکر سے آپ سنتے ہیں کہ مولانا نے ممبر پر بیٹھ کر فرمایا تھا، لو شئتو لجعلت العراق شاما والشام عراقا، میں حسن ابن علی اگر چاہوں تو ملک شام کو ملک عراق بنا دوں، ملک عراق کو ملک شام بنا دوں۔ فقام المنافق، ایک منافق کھڑا ہو گیا، اس نے کہا آپ ایسے دعوے کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو امام کے تیور بدلے، فرمائے ان حزی اما تستحینا ان تقضی بین الرجال، نکل جا جہاں سے، تجھے شرم نہیں آتی تو عورتوں کے مردوں میں بیٹھی ہے؟ تو اس کی حیث بدل گئی۔ سب اس کو پڑھتے ہیں، سب اس کے قائل ہیں۔ آؤ سب اب کوشش کریں کہ اس انتشار سے بچ جائیں، ہاں جی، اس سے پہلے کہ پانی سر کے اوپر سے گزر جائے۔ ہر ایک نے اپنے عمل کا جواب خود دینا ہے۔ اب میں بات آہستہ کر رہا ہوں، ہر ایک نے اپنے عمل کا خود جواب دینا ہے۔ عمل اچھا کیا ہے تو جزا ملے گی، عمل برا کیا ہے تو سزا ملے گی۔ گناہوں سے پاک ہم میں سے کوئی بھی نہیں، جزا و سزا کے لیے یوم آخرت مقرر ہے۔ خدا را ایک دوسرے کی عیب ظاہر نہ کرو بلکہ تلاش ہی نہ کرو۔ ولایت علی علیہ السلام اور عزاداری مظلوم کربلا اور سادات کرام کے شرف و عظمت پر کسی کو ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ نہیں، میں جملہ پھر دہرانا چاہتا ہوں، آپ دعا کریں گے۔ ولایت علی علیہ السلام، عزاداری مظلوم کربلا علیہ السلام اور سادات کرام کے شرف و عظمت پر کسی کو ذرہ برابر شک
سارے میرے ساتھ کہیں کسی کو شک عظمت سادات پر کسی کو شک نہیں ہے، شرف سادات پر کسی کو شک نہیں ہے۔ حضور اکرم نے خود فرمایا تھا اکرم اولاد صالحین للہ و طالحین لی، میری اولاد کی عزت کرو، اگر نیک ہیں تو اللہ کے لیے کرو، اگر خدا نہ خواستہ وہ برے ہیں نا تو پھر میری طرف دیکھ کر ان کی تعظیم و تکریم ضرور کرو۔ یہاں سادات کرام کی خدمت میں دست بستہ سلام کرتا ہوں، یہ میرا پیغام تمام سادات تک بھی پہنچا دو، کیا کہ خدا را سادات کرام جناب علی علیہ السلام جیسے اولاد سے التماس کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنا خاندانی شرف اور وقار کو سمجھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں، میں ابھی مطمئن نہیں ہوا، سادات کرام بھی اپنے وقار، اپنی عزت، اپنا شرف اور اس کو سمجھیں اور اپنے بچوں اور بچیوں کے ذہن میں یہ فرمان مضبوطی سے بٹھا دیں۔ فرمان سننا معصوم کا فرمان، جناب نے فرمایا تھا بنونا لبناتنا و بناتنا لبنینا، سب سن لو کہ ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے ہیں اور ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے ہیں۔ یہ حدیث سادات اپنے بچوں کے ذہن میں نقش کریں، سید اپنے ذہن میں نقش کریں اور نسل در نسل اس کو آگے پہنچائیں۔ اور ایک آپ کو لطف والی دلیل دوں، پھر آپ کے سامنے یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ لطف والی دلیل آپ کا نہیں دل تو نہیں بتاتا، سادہ لطف والی دلیل سے یہ دھیان رکھنا، آپ قم چلے جائیں، آپ نجف چلے جائیں، آپ شام چلے جائیں، پاکستان میں پھریں، جس کے سر پہ سیاہ امامہ ہوگا نا وہ کون ہے؟ ذرا بلند آواز سے کو، جس کے سر پہ سیاہ امامہ وہ کون؟ اور جس کے سر پہ سفید امامہ وہ کون؟ اگر ایک غیر سید سر پہ سیاہ امامہ باندھ لے سب ہی اس کو ناراض ہو جائے گے، اوے تو غیر سید ہے، سر پہ سیاہ امامہ کیوں باندھا ہے؟ ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں خدا را سوچو، لباس میں تو امتیاز رکھا ہوا ہے۔ لباس میں تو فرق رکھا ہوا ہے، لباس میں تو فرق رکھا ہوا ہے کہ جس کے سر پہ سفید امامہ وہ غیر سید ہے، جس کے سر پہ سیاہ امامہ وہ سید ہے۔ لباس میں تو فرق رکھا ہے اور نسل میں نہیں رکھتے۔ ایسا نہ کرو، جب آپ کے ذہن میں یہ اتر جائے گا نا وہ ہمارے بیٹے ہمارے بیٹیوں کے لیے، ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے، تو پھر یہ رستہ ہی بند ہو جائے گا۔ اور اگر مجھے اجازت دے دیں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک سید جب وہ دوبارہ مدینے پر حملہ ہوا تھا نا دوبارہ، تو ایک سید وہاں سے سیدزادیاں میں نکلی تھی، سید میں ایک نوجوان سید، خوبصورت وجیہ نورانی چہرہ، وہ عالی جہاں مسافرت میں کہیں کسی شہر میں پہنچ گیا، وہ ان کو خوبصورت وجیہ چہرہ دیکھ کر انہوں نے اس کی عزت تکریم کی۔ اس نے نہیں بتایا میں سید ہوں، تمہارا نہیں دل تو بتاتا ہی نہیں، اس نے نہیں بتایا کہ میں سید ہوں، ان میں رہنا شروع کر دیا، ایک خاندان کا فرد ہو گیا، انہوں نے اس کو رشتہ دے دیا۔ اللہ کی مرضی، اپنی مدت پر اللہ نے اس کو بیٹی دے دی، ادھر بیٹی پیدا ہو گئی، سید پریشان ہو گئی، میں نے تو کسی کو بتایا نہیں میں سید ہوں، میں نے بتایا نہیں، پھر بھی نہیں بتانا، بیٹی میری سیدزادی ہے۔ آخر وہ بیٹی جناب اس مرحلے پر پہنچی جب اس کے لیے جناب عقد کرنا تھا، تو اس کے ننیال والوں نے کہا کہ اس کو رشتہ دے دیتے ہیں، اس کو رشتہ دیتے ہیں، اس کو رشتہ دیتے ہیں، تو وہ سید پریشان ہو گیا۔ یہاں رکھنا، وہ سید اتنا پریشان ہوا کہ اس نے ایک رات پوری جاگ کے گزاری اور رو رو کے دعا کی کہ میرا اللہ، میرا خون برداشت نہیں کرتا کہ میری بیٹی سیدزادی ان کے کسی کے نکاح میں چلے جائے، مہربانی کر تو میری بیٹی کو موت دے دے۔ تو میری بیٹی کو تو صبح وہ سیدزادی اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ اگر یہ باتیں ذہن میں ہو تو یہ دروازہ ٹوٹل بند ہو جائے گا۔ لو جی آخری جملے ہیں، آؤ عید کریں۔ اجمالی عقیدہ سب کا یہی ہے، تفسیری نظریات دل میں رکھیں، عزاداری مظلوم کرب عظمت کے پیش نظر اختلاف و انتشار گروہ بندی سے بچ جاؤ، مدارس کے مدرسین، واعظین، خطبہ، ذاکرین، بانیان، عزاداری اور ماتم بی بی سیدہ کے نام پر جزوی اختلاف کو دفن کر دو، خلوص قلب سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں، تعظیم و تکریم کریں۔ آپ سب جتنے بیٹھے ہیں
ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو جلدی جلدی، ایک ساتھ والے کا ہاتھ پکڑو، ادھر والا ادھر کے ادھر، جلدی پکڑو، دیر نہ لگاؤ نا. ایک آپ سید میرے ہاتھ آؤ، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا ہے، نعرہ کہ الاجل یا امام، اور زور سے کہو الاجل یا امام. یہ اختلافات ختم کرو، ایک دوسرے ہاتھ پکڑو اور امام کا انتظار کرو اور زور سے نعرہ لگاؤ الاجل، اور بلند کرو الاجل. اب میں لفظ بدل رہا ہوں، الاجل 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 اے منتقم خون حسین، الاجل اے منتقم خون جناب سیدہ. آؤ امام کا انتظار کریں، آؤ امام کا انتظار کریں، امام کی فوج میں شامل ہو جائیں، خالصاً ذکر اہل بیت اور فرامین اہل بیت پر بیان کریں اور سادات کے دکھ اور مصائب میں جی بھر کر روئیں، اور جناب آقا شہاب الدین مرشی اللہ مقاموں کی طرح غم سیدہ و اولاد سیدہ سلام اللہ کے غم میں نکلنے والے آنسوؤں کو ایک رومال میں جمع کریں اور پھر وہی آنسو والا رومال کفن میں لے جائیں. خدا را یہ گروہ وہ گروہ، اس کو سیدہ سلام اللہ خوشنودی کے لیے ختم کر دیں، کسی کو پابند نہ کریں، مشن اہل بیت جاری رکھیں، دشمن مذہب اہل بیت سے ہوشیار رہیں، بی بی پاک کے صدقے مذہب اہل بیت اور فرامین اہل بیت کی حفاظت کریں، نئی نسل پر رحم کریں، ایک دوسرے کے خلاف تقاریر کا سلسلہ ختم کریں، ذاکر امام حسین سمجھ کر ہر ایک عزت کریں. خدا را انداز بدل لو، خدا را انداز بدل لو، اور مجلس کو مجلس سمجھ کر پڑھو، مجلس کو عقیدت سمجھ کر پڑھو، مجلس کو مقابلہ سمجھ کر نہ پڑھو، مشن سمجھ کر. ایک صفحہ باقی ہے جی، اگر برداشت کرو تو. اب اس میں موضوع ہے ذاکرین امام حسین. کون؟ یہ تو خطبہ سے بات تھی نا، اب ذاکرین اور شورا. امام حسین علیہ السلام ذاکرین اور شورا کا عزاداری امام میں بڑا حصہ ہے، بلکہ یہ عزاداری کی روح رواں ہے، یہ عزاداری کی باوجہ زینت ہیں. لیکن ذاکر امام حسین اور شاعر اہل بیت ہونا ایک بہت بڑا اعزاز ہے. لیکن میں التماس یہ کرتا ہوں ہاتھ باندھ کر کے میرے مظلوم امام کے ذاکر 24 گھنٹے کے ذاکر بنے. میں نہیں سمجھا سکتا، 24 گھنٹے، آدھا گھنٹہ یہاں ہیں، یہ ذاکر ہوں نا، 24 گھنٹے کے ذاکر بنے. ان کی زبان پر ہر وقت کسی نہ کسی نئے سے ذکر ہی جاری رہنا چاہیے. جہاں بیٹھے ہوں پتہ چلے، سب کو پتہ چلے کہ یہ امام حسین کا ذاکر بیٹھا ہے. صورت سے پتہ چلے، سیرت سے پتہ چلے، لباس سے پتہ چلے، حیات سے پتہ چلے، خلوت سے پتہ چلے، جلوت سے پتہ چلے کہ یہ ذاکر ہے. واجبات ادا کریں، نماز اور روزہ کے فرائض خداوندی سمجھ کے ادا کریں. اور سنو، جو امام حسین علیہ السلام کے سجدے پہ روتا ہے اور رلاتا ہے وہ کبھی بھی نماز کا تارک نہیں ہو سکتا. جو امام زین العابدین علیہ السلام کو اپنا امام مانتا ہے وہ کبھی بھی عبادت سے دور نہیں ہو سکتا. جو سید و ساجدین کو اپنا امام مانتا ہے وہ کبھی بھی سجدہ نہیں چھوڑے گا، سجدہ ادا کرے گا. ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں میرے قوم کے ذاکرین، شان اہل بیت میں قصائد پڑھو، رباعیات پڑھو، مسدس خوب پڑھو، لیکن ہو سکے تو اضافی آوازوں سے اجتناب کرو. ذکر وہ کرو اور اس طرح کرو جس پر کوئی غیر مذہب اعتراض نہ کر سکے اور وہ کچھ حاصل کر کے لے جائے. اور شورا حضرات کا جناب پھر عزاداری میں بہت بڑا مقام حصہ ہے، لیکن وہ بھی مہربانی فرمائیں کہ وہ لکھیں اور وہ پڑھیں جو قرآن و عقل اور فرامین اسلام کے مطابق ہو. فضائل و مصائب کی روایات کو پہلے 100 دفعہ سوچیں. جب یہ یقین کر لیں کہ قرآن و عقل و فرامین کے مطابق ہیں اور اس پر کوئی بھی اعتراض وارد نہیں کر سکتا تو پھر آسان انداز میں اس کو ترتیب دیں اور ضرور بے ضرور پڑھیں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے دعائیں لیں. دو جملے بانیان مجلس کی خدمت میں. بانیان مجالس عزاداری میں ریڑھ کی ہڈی کا مقام رکھتے ہیں. کریم اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو رزق وسیع عطا فرماتا ہے جو اپنے خطاداد رزق سے مظلوم کربلا کی عزاداری کا اہتمام کرتے ہیں اور دل کھول کر خرچ کرتے ہیں. اب یہاں تھوڑا سا گہرا جملہ ہے، توجہ کرنا. بانیان مجالس کا اجر بہرحال محفوظ ہے. آپ بھی کہیں پیسہ خرچ کرنا بہت مشکل کام ہے، مشکل ہے. بانیان مجالس بہرحال محفوظ ہے. ہاں اگر کوئی خطیب یا ذاکر نیاز امام حسین علیہ السلام طے کر کے لیتا ہے، میں اگلے جملے تو دس دے ہی نہیں بھئی، میں آج کر رہا ہوں اگر کوئی خطیب یا وائز یا ذاکر نیاز امام حسین طے کر کے لیتا ہے تو اس خطیب اور ذاکر نے اپنی اجرت لے لی.
چودھری میں نے کیا کہا، اس نے اپنی اجرت لیکن ادا کرنے والے بانی کا اجر محفوظ ہے، لیکن وہ کرے کیا، ایک تو خلوص اور عقیدت کو مد نظر رکھے اور خدا کرے خود نمائی سامنے نہ آئے، اور اگر کوئی کثیر نیاز کا تعین سے نالاں ہے، یا زیادہ نیاز لیتے ہیں، زیادہ نیاز لیتے ہیں، زیادہ مانگتے ہیں، اگر اس سے کوئی نالاں ہے تو سن لو، سب کو پہنچاؤ، اس کا حل بھی بانی مجلس کے پاس ہے۔ پہلے چہرے پڑھ لوں، اگر کوئی اعتراض کرتا ہے یہ زیادہ نیاز لیتے ہیں، فلاں زیادہ لیتا ہے، فلاں زیادہ لیتا ہے، تو اس کا حل بھی کس کے پاس ہے؟ بانی مجلس کے پاس ہے۔ کس طرح کہ وہ جو صاحب اس سے نیاز طے کرے یا کثیر نیاز کا تقاضا کرے تو وہ اسے معذرت کر لے، وہ اسے کیا کر لے؟ معذرت کر لے، لو جی بابا جی بسم اللہ، خدا حافظ، میں اتنی نیاز نہیں دے سکتا، معذرت کر لے اور اسے نہ بلائے، اور اس خطیب کو بلا لے، اس ذاکر کو بلا لے جو نیاز طے نہیں کرتا۔ ایسے بھی ہیں، ایسے بھی ہیں، ایسے موجود ہیں جو طے نہیں کرتے، جو کوئی دے دی جاتا ہے الحمدللہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اگر طے کر کے لیتا ہے تو اس نے تو اپنا قیمت لے لی، اس کو بلائے، کس کو؟ بابا جی آخری جملے ہیں، آپ نہیں کرتا تاکہ وہ بھی قربت اللہ مجلس پڑھے، بانی قربت اللہ اس کا جناب حسب حیثیت اس کی عزت کرے تو دونوں کا اجر محفوظ ہے۔ اور ایک اور بھی ہے بات، اس کو میں نے 4 دفعہ لفظ اور لکھ کر کہا ہے، اور اگر کسی خطیب کو، مجلس پڑھنے والے کو نظر نیاز لینے پر اعتراض ہے، یہ کلپ چلا ہوا ہے، اگر کسی کو نظر نیاز لینے پر اعتراض ہے تو یہ اعتراض ان کا عبث ہے، فضول ہے۔ کیوں؟ آپ کہیں کیوں؟ اس لیے کہ جو نیاز لینے دینے پر اعتراض کر رہا ہے نا، مجلس پڑھنے کے بعد وہ بھی بانی کا انتظار کرتا ہے، وہی بانی کا انتظار کرتا ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں بانی انتظار کرتا ہے، نیاز کا بند لفافہ اس کی جیب میں بھی آتا ہے، اور سفر شروع کرتے ہی لفافہ کھولتا بھی ہے، نیاز گنتا بھی ہے، اور اگر سوچ سے کم ہو تو قدر پریشانی بھی ہوتی ہے۔ تو جب خود اپنی حالت یہ ہے تو پھر اعتراض کیسا؟ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے؟ لو جناب، اب ایک طبقہ رہ گیا، ان کو سلام کرنا آپ کا بھی میرے واجب ہے، اور وہ ہیں ماتمی حضرات۔ وہ کون ہے جی؟ ماتمی حضرات۔ اگر ماتمی حضرات کو خراج تحسین پیش نہ کروں تو ایک اہم پہلو تیسرا رہ جائے گا۔ ماتمیوں کے ہاتھوں کو سلام جو ہر غم حسین میں اٹھتے ہیں، ان سینوں کو لاکھوں سلام جو ماتمی کے ہاتھ میں جناب سینے پہ پڑھتے ہیں۔ ان کی عظمت کے لیے جناب آغا خمینی رحمت اللہ کا یہ جملہ کافی ہے کہ ماتمی کا ہاتھ ماتمی کے سینے پر نہیں بلکہ یزیدیت کے منہ پر تماچا ہوتا ہے۔ مہربانی فرمائے، میرے انتظار، آپ نے اتنی گفتگو سنی ہے، بڑی مہربانی، میں جو مشورہ پیش کرنا تھا یہ میرا درد دل تھا، میں نے پہنچا دیا۔ مہربانی کریں، آواز میری جہان میں جا رہی ہے، مہربانی کریں، خدا را مہربانی کریں، نمازی صرف نمازی نہ رہے، وہ امام حسین کا ماتمی بھی بنے۔ نمازی صرف نمازی نہ رہے، وہ امام حسین علیہ السلام کا ماتمی بنے، اور ماتمی صرف ماتمی نہ رہے، وہ نمازی بھی ہو، اور پھر باہر نہ بیٹھے، وہ مجلس اعزاء میں بھی آ کے بیٹھے، ذکر اہل بیت بھی سنے، اور مصائب اہل بیت میں جی بھر کر روئے۔ آخر میں وہ تمام واعظین، ذاکرین، بانیان، ماتمی اور شہدائے ملت جعفریہ جو دنیا سے تشریف لے گئے، کریم اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ظہور امام علیہ السلام میں اللہ تجلیل فرمائے۔ ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، کریم اللہ، ہاتھ بلند کرو سارے، کریم اللہ ہمیں خاندان تطہیر کا منظور نظر مدرس، منظور نظر بانی، منظور نظر خطیب، منظور نظر ذاکر، اور منظور نظر ماتمی بنائے، اور یوم قیامت مظلوم کربلا علیہ السلام کے عزاداروں میں اللہ ہمیں معشور فرمائے۔
वस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाह। एक जुमला कहना है मैंने, एक जुमला दुख का कहना है, सिर्फ एक जुमला, आधा मिनट ही नहीं लगेगा, आधा मिनट ही नहीं लगेगा। जनाब सादिक आले मोहम्मद के पास एक आदमी आया, यहां से लेकर वहां तक, ये मौलाना बाकर साहब यहां से लेकर जितनों ने मेरी ये गुफ्तगू सुनी है उन सब से इल्तमास है ये आखिरी तो जुमले भी सुन लें, क्योंकि ये मैं जुमले ना कहूँ और मेरा भी एक आंसू ना आए तो मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं होगा। इमाम अलैहिस्सलाम के पास आदमी है, उसने कहा मौला अल्लाह ने मुझे बेटी दी है, अल्लाह ने मुझे, जी कह लें अल्लाह ने मुझे बेटी दी है। इमाम फरमाते तूने उसका नाम क्या रखा है? उसने कहा जी मैंने उसका नाम फातिमा रखा। हूँ मैं ये अगले जुमले अपने अंदाज है चाहता, माफ करे बाबा जी। फिर बंदा मोमिन है तो इमाम को ला के क्या था थोड़े ते पलक थोड़ी जी सिज गई ना तो दुआ मिल जाएगी। अजे मौला फरमाते ते ना के रखे, जी मैं ना रखे फातिमा। इमाम रोक के दन जे ए ना रखे तो मैं इमाम हो के दन आधा मोड़े ने झिड़की नहीं। अल्लाह तो आंसू कबूल फरमाए, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। मैं आखिरी जुमला कह रहा बाबा जी, बंदा दे मैंने अल्लाह धी दी है, मैं ना फातिमा रखे। इमाम फरमांदे इमाम हो के दन आदा मोड़े से धी नु झिड़के नहीं, जिदा ना रखे फातिमा। थोड़े एक आंसू ताराया, एक आंसू दुआ जुमला सुनो। इमाम हसन अलैहिस्सलाम मदीने दी एक गली चों कदी भी ना गुजरे। मैं दुआ दे, मैं तुम दुआ दे के जा रहा, बानियान दुआ दे के जा रहा, आजादारन दुआ दे के जा रहा, वाइज़ीर ज़ाकिरीन दुआ दे के जा रहा और मातमियान दुआ दे के जा रहे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम एक गली चू कदी भी ना गुजरे, जे नजर पै वंजे ना तो रो पाउंदे आ। ते भी वाजिब है त्रै जमाती आसानी इस जुमले ते रोना, ना रो सके तो ज़मीर परेशान हो सी। मैं फिर आदा मौला हसन अलैहिस्सलाम उस गली जो कदी भी ना गुजरे, कदी वेदे भी ना, जे नजर पै जावे तो इमाम रो पाउंदे हैं। हो सकता तुसा भी रो पाओ। एक बंदे पूछे है मौला मिन्नत करदा गल तो दसो, मदीने इस गली जो कदी गुजरे भी ने, इस गली दे वेखो तो रो पाउंदे। वजह इमाम रोक कह देन इसे गली चो मैं बंदियां नूं दौड़दे आंदियां डिठा जिन्ना मेरी मां नूं मारिया। इसे गली च मैं बंदियां ना आंदा डिठा जिन्हां दे हाथ च अग दे छोले, और मैं उन्होंने वेखिया इसे गली च दौड़दे आके जिन्ना मेरी मां नूं मारिया। मैं इस गली चो किवें गुजरा? मैं हसन इस गली च नहीं गुजर सकता। अल्लाह लानतुल्लाह।